مشرق وسطی ایک بار پھر ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان دہائیوں پر محیط کشیدگی ایک خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ اس کشیدگی کی جڑیں 1979 کے ایرانی انقلاب سے جا ملتی ہیں، جب ایران میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات شدید خراب ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی مزید گہری ہوتی گئی، خاص طور پر 2015 میں ہونے والا جوہری معاہدہ، جسے بعد میں امریکہ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگائیں گئیں، جس نے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا۔ دوسری جانب اسرائیل طویل عرصے سے ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا رہا ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام، خطے میں اس کے اتحادی گروپس اور جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے خدشات اسرائیل کے لیے مسلسل تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی قیادت بارہا سخت اقدامات کی بات کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں ایک خفیہ بریفنگ نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا، جس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس اور عسکری قیادت نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جو نہایت جارحانہ اور تیز رفتار بتایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق چند ہفتوں میں ایران کی قیادت کو نشانہ بنانے، اس کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے، عوامی بغاوت کو ہوا دینے اور بالآخر حکومت تبدیل کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ تاہم امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اس منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد محتاط رویہ اختیار کیا۔ ان کے مطابق فوجی اہداف حاصل کرنا تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی ملک میں سیاسی تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ بیرونی حملہ اکثر عوام کو متحد کر دیتا ہے، جس سے حکومت مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اس معاملے پر شدید اختلاف سامنے آئے۔ کچھ حلقے اسرائیل کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے حامی ہیں اور ایران کو فوری خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اس اقدام کے ممکنہ نتائج سے خوفزدہ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ قدم ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں عراق اور افغانستان میں دیکھا جا چکا ہے۔ فیصلہ سازی کے اس عمل میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو اکثر تیز اور غیر روایتی فیصلوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قیادت کی پریزنٹیشن نے ابتدائی طور پر انہیں متاثر کیا، مگر بعد میں وہ داخلی اختلافات نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا۔ یہ صورتحال ہمیں ماضی کے کئی اہم واقعات کی یاد دلاتی ہے، خاص طور پر 2003 کی عراق جنگ، جہاں انٹیلیجنس معلومات اور زمینی حقائق میں واضح فرق سامنے آیا تھا۔ اس طرح ایران کے ایک اعلیٰ جنرل کی ہلاکت نے بھی خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ ایک وسیع جنگ چھڑ سکتی ہے، خلیجی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہو جائے گی۔ اس تمام صورتحال کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہو سکتا ہے، مگر اس کے نتائج پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں حکومت کی تبدیلی محض فوجی طاقت سے ممکن نہیں ہوتی، اور ایسی کوششیں اکثر الٹا اثر ڈالتی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ دنیا ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، یا سفارت کاری اس بحران کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟